سے جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا، کیونکہ دیکھو بچوں کو یہ بات دیکھیں ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہوں، میں نے پہلے دن سے کبھی یہ نہیں کہا کہ دعا اور ظہیر نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا، اور میں نے کبھی اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کیا کہ دوسرے بچے یا دوسری لڑکیاں بھی یہ کام کریں. لیکن میں یہاں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب بچے اپنے پیرنٹس سے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں شادی کرنی ہے، پیرنٹس کو بھی ان کی سوچ کا، ان کی وش کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اب ہم 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرانا دور نہیں ہے جہاں پہ تصویر دکھا کے شادی کر دی جاتی تھی. لیکن آخر آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ اس حد تک مجبور ہوئی کہ آپ کو لگا کہ اب بس گھر چھوڑ دینا چاہیے؟ کیونکہ آپ پیرنٹس کو منا بھی تو سکتی تھی نا، لیکن ایسا کیا لمحہ آیا کہ آپ اتنی مجبور ہو گئی کہ آپ نے گھر چھوڑ دیا؟ اصل میں نا انہوں نے میں نے جب ان کی بات کی نا کہ مجھے ایسے یہ پسند ہے اور یہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں، تو میری جو ماما ہے نا انہوں نے مجھے مارا، اور میرا جو ٹیب تھا نا جس پہ میں اس سے بات کرتی تھی وہ انہوں نے بند کر دیا، اور وہ مجھے نا بہت زیادہ مجبور کرتی تھی، مارتی بھی تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور پھر مجھے مجبور ہو کے یہ سب کرنا پڑا. لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں، ان کا بھلا بھی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ انہیں نہیں پتہ ہوگا ظہیر فیملی کا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا. یقیناً ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا. لیکن آپ نے مطلب آپ کو لگتا تھا کہ اتنا زیادہ مجھے مار پڑ رہی ہے، اتنا کچھ مجھ پہ دباؤ ہے کہ اس کے بعد آپ کو لگا کہ وہ میری شادی نہیں کروائیں گے ظہیر سے؟ جی. کیونکہ آپ سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ زین العابدین کے ساتھ وہ آپ کے کزن کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے. جی. تو اب دیکھیں ناظرین، آپ لوگ بھی سامنے ہیں، ظہیر بھی سامنے ہے، دعا بھی، کہ ایک طرف تو اس کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عمر ہی بہت کم ہے، وہ 14 سال کی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ اس پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ اپنے کزن کے ساتھ شادی کرو. اور اسی وجہ سے جو دعا ہے وہ اس بات کے لیے جب سمجھ گئی کہ میرے پیرنٹس کسی بھی صورت جو ہے وہ میری اس سے شادی نہیں کروائیں گے، تو پھر آپ نے گھر سے قدم اٹھایا. ایسا ہی ہے؟ جی. اچھا دعا، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو کزن ہے زین العابدین، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ ان سے شادی کرو، کیوں اتنا دباؤ تھا کہ اسی سے شادی کرنی ہے؟ کیونکہ میرے تایا کے پاس ایک پلاٹ تھا DHA میں، تو وہ ان کا میرے بابا کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا، جس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور وہ پلاٹ ان کے نام آ جائے. تو جب آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں کسی بھی صورت اس سے شادی نہیں کروں گی اور ظہیر سے کروں گی، جی. تو پھر آپ کو مار پڑی؟ جی مار بھی پڑی، اور انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کیا؟ کہ میں تمہیں مار دوں گا اپنے ہاتھوں سے، ایسی بات آئندہ نہ کرنا. اچھا. جی. اور آپ کے ماموں کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے، حالانکہ میری ان سے بات ہوئی تھی پہلے دن ہی جب آپ وہاں سے یہاں آئی تھیں، تو میں نے آپ کے والد کو سب سے پہلے رابطہ کیا تھا، اور آپ کے ماموں نے مجھے خود کہا کہ اس میں کوئی گینگ انوالو نہیں ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کیا. لیکن آن اسکرین وہ یہ بات نہیں کرتے تھے، آف اسکرین وہ یہ بات کرتے تھے. تو آپ کے ماموں نے بھی کوئی دھمکی وغیرہ دی تھی؟ جی میرے ماموں نے بھی دھمکی دی تھی کہ جو ہے نا ہم اس کی شادی اپنی مرضی سے کریں گے، اور جہاں یہ چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں کریں گے. تو زبردستی پھر میرے بابا بھی زبردستی کر رہے تھے میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا دعا، ذرا ایک دفعہ پھر لوگوں کو بتا دو کہ وہ جو آپ اتنے کپڑے لپیٹ کے رکھتی تھی اور جو اتنی پولیس آپ کے ارد گرد ہوتی تھی، تو لوگ اعتراض اٹھاتے تھے کہ نمرا کاظمی کے کیس میں یہ نہیں ہے، آپ کے کیس میں، اور آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے. تو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، وہ کیوں اتنا کپڑا آپ لپیٹ رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا؟ وہ کپڑا جو میں لپیٹ رہی تھی وہ میں اپنی مرضی سے لپیٹ رہی تھی، کیونکہ مجھے پسند ہے حجاب وغیرہ کرنا، تو میں اپنی مرضی سے، کیونکہ کافی لوگ ہوتے تھے تو مجھے نہیں پسند کہ میں بنا دوپٹے کے اس طرح جاؤں، تو میں اپنی مرضی سے وہ کرتی تھی. اور وہ گھسیٹنا وغیرہ وہ سارا میری پروٹیکشن کے لیے کر رہی تھی پولیس. اچھا